ویلکم بیک ٹو. لیکن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہی سیکٹیرین کلنگز، ان کو کہیے یا نہ کہیے، ان کو چھپا کر کہیے، ڈھک کر کہیے، کس طرح سے ان کو بیان کریں جو ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں، جو ہو رہا ہے ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ بلوچستان میں. آج بھی 8 لوگ اپنی جانوں سے گئے، کوئی نہیں جانتا کیوں. ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ 2 معزز شخصیات موجود ہیں. علامہ عباس کمیلی صاحب ہیں اور مفتی عثمان یار خان صاحب ہیں. ہمیں جوائن کریں فون لائن پر. کمیلی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ پر آؤں گی، کیونکہ ہر وقت یہی کہا جاتا ہے کہ تعصب مت پھیلائیے، بات کو مت بڑھائیے، لیکن بات اس سے زیادہ کیا بڑھے گی جو ہو رہا ہے اب؟ جی بالکل آپ نے بجا فرمایا. یہ کہا جاتا ہے لیکن تعصب تو انتہا کو پہنچ چکا ہے. اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر ادارے میں تعصب داخل ہو چکا ہے. ہر ادارے میں، خواہ وہ پولیس ہو، وہ انتظامیہ ہو، بعض اوقات تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑے اداروں میں بھی تعصب داخل ہو چکا ہے. کہیں سے انصاف نہیں مل رہا تو ہم کیا سمجھیں عدلیہ میں تعصب ہے یا نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے واقعات پہ سو موٹو ایکشن ہو جاتا ہے. ایک معمولی سے واقعے پہ ہو جاتا ہے، لیکن اس شدت کے ساتھ، اس کثرت کے ساتھ کلنگز ہو رہی ہیں، اور بالخصوص ایک طبقے کی کلنگ ہو رہی ہے، شیعہ حضرات کی کلنگ ہو رہی ہے. وہ کوئٹہ لے لیں آپ، وہ پارا چنار لے لیں، وہ آپ گلگت لے لیں، کس کثرت کے ساتھ کلنگ ہوئی، لیکن یہاں پہ کوئی سو موٹو ایکشن نہیں ہوتا ہے. اور جو ارباب اقتدار ہیں ان کی زبان سے بھی کوئی تعزیت یا افسوس کا بیان بھی جاری نہیں ہوتا ہے. تو اس کو ہم تعصب سمجھیں یا کچھ اور سمجھیں؟ کیا شیعہ حضرات پاکستانی نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں؟ کیا قصور ہے ان کا؟ ارے یہ تو بانیان پاکستان میں سے ہیں، پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں. ان کے ساتھ یہ تعصب بڑھتا جا رہا ہے اس ملک میں، اور اس کا سبب کیا ہے یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. مفتی عثمان صاحب، میں آپ پر آتی ہوں. کمیلی صاحب کو آپ نے سنی. ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن پر نظر نہیں جاتی، جن پر زبان نہیں کھلتی، جن پر علماء کا جو رول بنتا ہے وہ پوری طرح نہیں آتا. ایسا کیا کر دیا ہے ہم نے؟ یہ کیا مصیبت ہے جس سے ہم گلے کاٹنے تک پہنچ گئے ہیں؟ جو اختلاف رکھتا ہے وہ مارا جاتا ہے، وہ نہیں جانتا وہ کیوں مارا جا رہا ہے. ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے کوئی ٹالرنس، کوئی اختلاف رکھنے سننے کی سکت؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، بہت ہی اچھی بات عباس کمیلی صاحب نے اور آپ نے بھی فرمائی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جو اسلام نے ہمیں درس دیا ہے اس پر عمل نہیں ہو پاتا. اور اگر ہم قرآن کریم سے رجوع کر لیں اور قرآن کریم کی آیات ہمارے سامنے ہو کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. قرآن نے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ کسی نے کسی نفس کو خواہ مخواہ بلا وجہ قتل کیا اور یا اس کو زمین پر فساد برپا کیا، تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے پوری دنیا کو قتل کر دیا. اور کسی نے ایک انسان کو زندہ کیا، یعنی اس کے تیمارداری کی اور اس کے علاج معالجہ کیا، جیسے اس نے پوری انسانیت کا علاج کیا. تو اگر یہ چیز ہمارے سامنے ہو، قرآن اللہ کا حکم اور دوسری حدیث ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کیا اور آپ نے فرمایا، اے بیت اللہ، تیری عظمت، تیری شان، تیری جلالت بہت زیادہ ہے، لیکن ایک انسان، دیکھیں اس میں جو لفظ سے بنیادی وہ ہے یہ جو میں کہنے والا ہوں کہ ایک انسان کی جان کی حرمت جو ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ ہے. یہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں. اچھا، پھر دوسری بات جو ہے بنیادی بات کہ یہ اختلاف آج کا نہیں ہے، یہ 1400-1500 سال سے پرانا اختلاف ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اس وقت علمیت تھی، اس وقت علم تھا، تعلیم تھی، تو علماء آپس میں بیٹھ کر کے کتاب نکالتے تھے، حدیث اٹھاتے تھے اور آپس میں بحث مباحثہ ہوتا تھا، اور اس طرح یعنی 4 دیواری میں بات ہو جاتی تھی اور ایک پارٹی مان لیتی تھی اور ایک پارٹی نہیں مانتی تھی. جیسے بھی ہوتا تھا، ہار جیت کا مسئلہ وہی ہوتا تھا. اس میں خون خرابہ، قتل و غارت گیری نہیں ہوتی تھی کیونکہ علم تھا.
آج علم اٹھ گیا ہے، آج کتاب سے ہمارا واسطہ ختم ہو گیا ہے. تو اب جب کتاب سے واسطہ ہمارا ختم ہو گیا، جہالت آ گئی. تو جہالت کے مقابلے میں کیا ہے کہ اگر عباس کومیلی صاحب کوئی دلیل میرے سامنے پیش کرتے ہیں اور میں ان کے علم کے سامنے جواب نہیں دے پاتا اور میں کوئی علمی جواب نہیں دیتا، تو میرے پاس ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، کلاشنکوف یا بندوق یا ڈنڈا، کہ میں کسی کی سر پہ ماروں اور عباس کومیلی صاحب سے میں لڑوں، اور ہم یعنی علمی وقار کو بالکل بالا کر دیں اور ایک طرف طرف کر کے اور ہم ایک دوسرے سے لڑنے لگ جائیں. یہ ایک زبردست چیز ہے. دوسری جو بنیادی چیز ہے وہ اب ہم آ جاتے ہیں گراؤنڈ رائلسی پہ، بالکل گراس لیول پہ ہم آ جاتے ہیں. گراس لیول پر کیا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھ پاتے کہ ہمیں کون سی قوتیں استعمال کر رہی ہیں، کون سی سیاسی قوتیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں. اگر مسئلہ ہو سعودی اور عراق کا اور ایران کی لڑائی کا، تو مسئلہ یہاں پر شروع ہو جاتا ہے، سنی اور شیعہ لڑنے لگتے ہیں. اگر وہاں پر امریکہ اور ایران کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پر پاکستان میں جو ہے وہ ٹھیک ہے. مفتی جی میں آپ پر واپس آتی ہوں. جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. میں چاہوں گی جاوید احمد غامدی صاحب آپ بھی ذرا ہمیں کچھ سمجھا دیجئے، کیونکہ کہا جاتا ہے فساد مت پیدا کرو، اس میں فساد ہی فساد ہے، کسی کی جان مت لو، یہاں جانیں ہی لی جاتی ہیں، کسی کے فرقے کو مت چھیڑو، اپنے کو مت چھوڑو، لیکن یہ بھی نہیں کیا جاتا، اس پر بھی عمل نہیں کیا جاتا. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہمارے تعلیمی نظام میں بھی ہے، ہمارے مذہبی اداروں میں بھی ہے، ہمارے سیاسی اداروں میں بھی ہے. ہم نے اپنی تربیت اس طرح کی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی رائے سن سکیں، تحمل کے ساتھ بات سنیں اور پھر علمی طریقے سے اختلاف کریں. ہماری تربیت ہی اس طرح ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص ہمارے نقطہ نظر سے اختلاف رکھتا ہو تو اس کے لیے نفرت پیدا کریں، اس کو گمراہ قرار دیں، اس کو دنیا سے رخصت کر دینے کی تدبیریں اپنے پیروکاروں کو بتائیں. ہم کبھی لوگوں کو جب دین بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم پیغمبر نہیں ہیں، ہم نے ایک چیز کو اپنی تحقیق سے سمجھا ہے. تمہیں دوسروں کے پاس جا کے ان کی رائے بھی سننی چاہیے، ان کی رائے پر بھی غور کرنا چاہیے. یہ جتنے اختلافات ہیں یہ علم کے اختلافات ہیں، ان کو علمی اختلافات کے طور پر لینا چاہیے. ہم جتھا بندی کرتے ہیں، ہم مظاہرے کرتے ہیں، ہم معمولی اختلافات پر دھمکیاں دیتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ یہ سب معاملات علماء کی قیادت میں ہوتے ہیں. میرے نزدیک تو جو کچھ ہم بیج بو رہے ہیں اسی کی فصل کاٹ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سب نہیں کرتے اور اس کے باوجود لوگ آمادہ تشدد ہو جاتے ہیں. پھر ہم نے مذہب کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. اس بنیاد پر سیاسی جماعتیں وجود میں آئی ہیں. انہوں نے جب لوگوں کے سامنے یہ نصب العین رکھا کہ ہم انتخابی طریقوں سے کامیابی حاصل کر لیں گے اور کامیاب نہیں ہوئے تو بہت سے لوگ ڈسپریٹ ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ ہمارا ایک نقطہ نظر ہے، ہمیں دوسروں پر اس نقطہ نظر کو نافذ کرنا ہے، اس کے لیے بندوق اٹھا لیتے ہیں. رہی صحیح کسر اس وقت پوری ہو گئی